بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان ججز کوشش کرتے ہیں کہ ایسے فنکشن میں نہ جائیں جہاں پہ ان کی نیوٹرلٹی پہ شک پڑ جائے، تو ہمیشہ ججز اوائڈ کرتے ہیں ایسی گیدرنگ سے جانے سے جن کی وجہ سے ان کی اپنے ہی کنڈکٹ پہ جو ہے کافی زیادہ سوالیہ نشان اٹھیں۔ تو پاکستان کی تاریخ میں آج تک جو ہے کوئی بھی حاضر سروس جج ہے سپریم کورٹ کا وہ پارلیمنٹ نہیں گیا، نہ ہی پارلیمنٹ میں جا کے انہوں نے خطاب کیا۔ تو جی آج جو انپریسیڈنٹڈ چیزیں دیکھنے کو ملی قاضی فائز عیسیٰ کی کہ وہ اچانک جو ہے وہ پارلیمنٹ پہنچ گئے، پھر انہوں نے خطاب بھی کیا، وہاں پہ انہوں نے باقی سیاسی قائدین کی جو ہے تقاریر بھی سنی۔ ایسے وقت میں جہاں پہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف قومی اسمبلی کے اندر قراردادیں پیش ہو رہی ہیں اور 90 دن کا جو کنسیپٹ ہے الیکشن کروانے کا اس کے خلاف قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ کا اس کروشل سٹیج پہ، متنازع سٹیج پہ پارلیمنٹ جانا، یہ ایک بہت بڑا اس نے ایک بحران پیدا کر دیا، ایک سوال کھڑا کر دیا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کہنا کہ ان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ سیاسی تقریر نہیں ہوگی، یہ بڑی مذاق والی مذاق کا خیز بات ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ پارلیمان جا رہے ہوں اور وہاں پہ سیاسی ڈیبیٹ نہ ہو؟ تو پھر اگر سیاسی ڈیبیٹ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہونی تو کس جگہ پہ ہونی ہے؟ تو یہ تو ایک مذاق والی بات ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو تو بخوبی اندازہ تھا کہ جب آپ پارلیمنٹ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جتنے قائدین ہیں، آصف زرداری ہیں، شہباز شریف ہیں اور باقی قائدین ہیں، انہوں نے سیاسی باتیں کرنی ہیں۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا، ہر صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے تھا تاکہ ایک غلط میسج قوم کے نہ جائے۔ پھر ان کو چیف جسٹس آف پاکستان سے اجازت لینی چاہیے۔ یہ کوئی اتنا اہم مقدس فریضہ نہیں تھا، یہ جو ہے باقی ججز کو بھی بلایا گیا تھا، انہوں نے شرکت نہیں کی۔ تو جب انہوں نے شرکت نہیں کی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک متنازع رول میں اڈاپٹ کر لیا ہے۔ وہ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس آف پاکستان ہے، اب جب وہ چیف جسٹس بنیں گے، جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے کنٹروورسیل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ ان کی تعیناتی کے اوپر کافی زیادہ ایک رہیں گی، کنفیوژن رہے گی۔ اب آنے والے دنوں میں اگر ان کے پاس جتنے جو پی ڈی ایم کے قائدین ہیں ان کے کیسز ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر ایک سوالی نشان پیدا ہوگا۔ اگر عمران خان کے کیسز ان کے پاس جاتے ہیں پھر ایک سوالی نشان پیدا ہوگا۔ تو اب ان کی اپنی پوزیشن بہت زیادہ کنٹروورشیل ہے، تو ان کو ایک تو ان کا اپنا انفرادی رول ہے، ان کے اپنی اس انفرادی ایکٹ کی وجہ سے بڑا ان کی پوزیشن کنٹروورشیل ہوگی۔ اب آنے والے دنوں میں وہ کوئی پولیٹیکل کیس بھی نہیں سن سکتے، کیونکہ اگر وہ پی ڈی ایم کا کیس سنتے ہیں تو ان کو ریلیف ملتا ہے، تو عمران خان کہیں گے کہ انہوں نے ان کو بلایا تھا اور وہاں پہ پارلیمنٹ میں جا کے انہوں نے خطاب بھی کیا۔ تو اگر وہ عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو پھر بھی ایک ادر سائڈ کی سٹوری جو ہے وہ زیادہ پروموٹ ہوگی۔ تو انہوں نے اب آنے والے دنوں میں چیف جسٹس کا اوتھ بھی لینا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو کافی زیادہ متنازع کر لیا۔ بہتر تھا ہمارے عدالتی نظام کے لیے، بڑا بہتر تھا کہ وہ اوائڈ کرتے۔ یہ کوئی مقدس فریضہ تو تھا نہیں، باقی ججز نے بھی اوائڈ کیا، عقل مندی کا ثبوت دیا، ان کو بھی دعوت نامے موصول تھے، وہ نہیں گئے۔ دعوت نامے آتے جاتے رہتے ہیں لیکن آپ ہر دعوت نامے پہ نہیں جاتے۔ اگر ان کو شوق تھا کہ آئین کی گولڈن جوبلی منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا، تو وہ سپریم کورٹ میں کنونشن رکھ لیتے، کسی بار ایسوسیشن چلے جاتے، وہاں پہ خطاب کر لیتے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا جو ایکٹ ہے، یہ ایک اس نے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ یہ تاریخ میں یہ ڈیبیٹ ہوتی رہے گی، اور بیسیکلی اب جب وہ چیف جسٹس بنیں گے تو وہ اپنے انڈیپینڈنٹ سٹیٹس میں آ کے مکمل طور پہ فری مائنڈ کے ساتھ اپنی جو اتھارٹی ہے، پاور ہے، وہ بھی ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے۔ ان کے اوپر وہ جو بھی ایکشن لیں گے اس کے اوپر جو ہے کافی زیادہ اس ایکٹ کی وجہ سے جو آج پارلیمنٹ گئے اس کی وجہ سے ان کے اس ایکٹ کے اوپر، اس فیصلے کے اوپر، اس اتھارٹی کے اوپر جو ہے کافی زیادہ سوال ہمیشہ اٹھتے رہیں گے۔ تو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ وہ نہ جاتے۔ تو یہ آج عدلیہ کے تاریخ میں ایک اہم دن تھا، اور اس نے عدلیہ کے نظام کے اوپر کافی زیادہ سوالات اٹھا دیے ہیں کہ اب جو جج ہے سپریم کورٹ کے جج، جب وہ جا کے سیاستدانوں کے پاس ہی بیٹھ جائے گا تو پھر وہ ان کے بارے میں جب فیصلہ کرے گا تو اس کے اوپر ڈیفرنٹ اوپینین ضرور پبلک کی طرف سے آئے گی۔ تو ڈیفینیٹلی اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا تاکہ جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹس آف جوڈیشری ہے وہ قائم رہتا۔ پاکستان زندہ باد۔